ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانا، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے تو نبوتیں اور سلطنتیں ان کے ایک بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلی آئی ہیں، لیکن اب انہی کی اولاد میں سے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور خلافت اور حکمرانی منتقل ہونے والی ہے۔ تو اب جن لوگوں کو وہ خلافت منتقل ہونی ہے اور نبوت منتقل ہونی ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اب ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب یہ خلافت تمہارے سپرد کر دی جائے تو تم کیا طرز عمل اختیار کرو۔ تو آگے کی چند آیتیں ان کے طرز عمل کی بنیادوں کو فراہم کر رہی ہیں۔ تو پہلا ارشاد یہ فرمایا گیا کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اب یہ امانت جو ہے، خلافت کی امانت، یہ نبوت کی امانت، یہ آپ کے پاس آ رہی ہے، تو اب اس کو اس کے اہل تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ اس میں اس آیت کے شان نزول میں ایک مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ اسلام سے پہلے بھی کعبے کی خدمت کو بہت بڑا عزت کا کام سمجھا جاتا تھا، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز اور ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی گئی تھیں۔ زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھی، اور اس کو سقایا کہتے تھے۔ اسی طرح اور بعض خدمتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب کے سپرد تھیں۔ اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا یا بند کرنا عثمان ابن طلحہ سے متعلق تھا۔ عثمان ابن طلحہ مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم ہر پیر اور جمعرات کے دن روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، اور بیت اللہ میں داخل ہونے کی انہوں نے فرمائش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر جانے کا ارادہ کیا تو عثمان بن طلحہ نے ان کو روکا اور انتہائی ترشی سے معاملہ کیا۔ آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھے یعنی عثمان بن طلحہ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے خاندان کے بعد قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے سلسلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟
اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے. میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے سنی نہیں تھی. تو ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اسی وقت کعبے کے اندر نازل ہوئی. اس آیت کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کو ثبوت کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے ثبوت کرتا ہوں. اگرچہ ضابطے سے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا عثمان بن طلحہ کا کہ میں امانتاً دے رہا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہے کرے. لیکن قرآن کریم نے امانت کی صورت کی بھی رعایت فرمائی کہ صورتاً یہ انہوں نے امانت کے طور پر دی تھی تو اس کی بھی قرآن نے رعایت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی حضرت عثمان ہی کو واپس فرما دیں. حالانکہ اس وقت حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایا اور سدانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برداری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے. مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی. یہ سب تفسیر مظہری میں موجود ہے اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. اب اس پس منظر کو مد نظر رکھنے کے بعد آیت کریمہ کے الفاظ پر غور فرمائیے. ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. اس میں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ یہ حکم عام مسلمانوں کو بھی ہے اور کسی زمانے کے حکام کو بھی ہے کہ وہ اس حکومت کی امانت کو صحیح طور پر استعمال کریں. اور امانت ایک ایسا وصف ہے جو ایمان کے ساتھ لگا ہوا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس کے اندر امانت نہ ہو اس کے اندر ایمان بھی نہیں. اور خیانت کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، امانت پہ خیانت کرنے کو. لیکن یہاں جو قوت غور طلب ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم نے لفظ امانت بصیغہ مفرد نہیں بلکہ امانات بصیغہ جمع استعمال فرمایا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ قسمیں اور بھی ہیں. جو واقعہ آیت کے نزول کا ابھی ذکر کیا گیا خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں تھی. بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا بلکہ کنجی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدے کی نشانی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسران ہیں جن کے ہاتھ میں عدل و نصب کے اختیارات ہیں. ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہو، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرۂ حکومت میں اس کے مستحق افراد کو تلاش کریں. پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو ذمہ داری سپورٹ کر دی گئی کہ محض تعلق اور دوستی کے مد میں اس کو بٹھا دیا گیا جبکہ وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. کوئی عہدہ اگر کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. یہ بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث مروی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے امانات بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے المجالس بالامانہ، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے المستشار مؤتمن، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے.
اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو. اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دے دیا تو امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا. اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا یہ امانت میں خیانت ہے. آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے. آگے پہلی آیت کے دوسرے جملے میں فرمایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ خطاب ہو رہا ہے امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کے حکمرانوں کو اور قاضیوں کو کہ جب وہ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کیا کریں. اس جملے میں حق تعالیٰ نے حکمتم بین الناس فرمایا، بین المسلمین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا. اس میں اشارہ فرما دیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان برابر ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہم وطن، ہم رنگ، ہم زبان ہوں یا غیر. فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو اس کے مطابق فیصلہ کریں. غرض آیت کے پہلے جملے میں ادائے امانات کا حکم ہے اور دوسرے جملے میں عدل و انصاف کا. ان میں ادائے امانت کو مقدم کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانات کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و دیانت کی روح سے اسے عہدے کے لیے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں. دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نااہل، ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے. پھر اگر ارباب اقتدار دل سے چاہیں بھی کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدیداران حکومت ہی کے حکومت کے ہاتھ پیر ہیں. جب یہ خائن اور ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کوئی راستہ نہیں. اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو اور اس کے عہدوں کو بھی ایک امانت قرار دے کر پہلے تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنی چاہیے جو اس کا مالک ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی فقیر مسکین پر رحم کھا کر کسی کی امانت اس کو دے دی جائے، یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لیے کسی شخص کی امانت اس کو دے دی جائے. بلکہ عقل عام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کو پہنچائی جائے. یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی فقیر مل گیا اور وہ محتاج نظر آیا تو دوسرے کی امانت اس کو دے دی گئی. اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لیے مناسب ہوں، اور نہ صرف مناسب ہوں بلکہ موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے سب میں بہتر ہوں. ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو امانت ادا نہیں ہوئی بلکہ ایک طرح سے خیانت ہوئی. اس کے ساتھ ہی قرآن حکیم کے اس جملے نے اس عام غلطی کو بھی دور کر دیا جو اکثر ممالک کے نظاموں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دیا ہے، اور اسی غلطی کی بنا پر یہ قانون بنانا پڑا کہ حکومت کے عہدے آبادی کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں. یعنی ہر صوبے کے لیے کچھ کوٹے مقرر ہیں، ایک صوبے کے کوٹے میں دوسرے صوبے کا آدمی نہیں رکھا جا سکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبے کا آدمی کتنا ہی غلط کار نااہل ہو اس کو اس لیے رکھا جائے گا کہ وہ کوٹے کے اندر آ جاتا ہے. تو قرآن حکیم نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں ہے بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جا سکتی، خواہ وہ کسی صوبے اور کسی خطے کے رہنے والے ہوں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے اور صوبے پر حکومت کے لیے اسی علاقے کے آدمی کو ترجیح دی جائے کہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں. جس علاقے میں آدمی انسان رہتا ہے وہاں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو ترجیح دی جائے کہ اس کو اس علاقے کی خدمت پر مقرر کیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے کام کی صلاحیت پر اور امانت و دیانت پر پورا اطمینان ہو، اور ایسا نہ ہو کہ صرف اس وجہ سے رکھ دیا گیا کہ کوٹے میں آتا ہے اور دوسرا آدمی کوٹے میں نہیں آتا، اس وقت سے باوجود قابل ہونے کے اس کو رد کر دیا جائے. اس طرح اس مختصر آیت میں ایک اسلامی ریاست کے دستور کے چند بنیادی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آیت کے پہلے جملے کو ان اللہ یامرکم سے شروع فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اس طرف اشارہ کر دیا
کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، دنیا کے حکمران سب اس کے مأمور ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور حاکم جو ہے وہ اس کے نائب اور امین ہو کر فیصلے کریں گے اور اب کا ملک کا کاروبار چلائیں گے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو آبادی کے تناسب پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب اور امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتائے گئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حکام اور امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل و وطن، رنگ، زبان، یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کرے، اور کسی بھی حالت میں انصاف کا دامن نہ چھوڑے اور رنگ و نسل کی بنا پر کوئی فیصلے نہ کرے۔